بڑی سمپل سی بات ہوتی ہے کہ رول آف یا جو سیرین کرائسس ہیں کیا ہے، سیرین ریفیوجیز آج بہت بڑا ایک ہیومینٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں کہ بھئی جیتا تو کوئی نہیں ہے، انسانیت وہاں بہت بری طرح مر گئی ہے۔ سیریا جسے شام کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومن امپائر کا حصہ تھا، اور رومن امپائر کے جو بادشاہ تھے وہ کیسر کہلاتے تھے، اور اس وقت کیسر کا نام تھا ہرقل۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 637 میں سیریا جو ہے وہ مسلم امپائر کا پارٹ بنا، اور جو مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جنگ یرموک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ، یہ مسلمانوں کی صلارت ہے۔ اس کے بعد سیریا مسلم سلطنت میں ہی رہا، بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباسیہ کی حکومت آئی۔ بنو امیہ کے دور میں تو کیپٹل تھا دمشق، پھر بنو عباسیہ کے بعد جو حکومت آئی وہ تھی سلجوقی حکومت۔ سلجوقی حکومت کے بعد سیریا پہ آئی زنگی حکومت، اور پھر اس کے بعد مملوک، اور یہ مملوک کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مملوک ہی تھے جنہوں نے ہلاکو خان کو ڈیفیٹ دی، ہلاکو خان جس نے پوری دنیا کو ڈیفیٹ دے دی تھی، اور مملوکوں کے عظیم سردار ظاہر بیپرس نے ان کو شکست دی تھی۔ 1516 میں جب مملوک ڈائنسٹی کمزور ہو گئی تو سلطان سلیم جو اوٹومن امپائر کے کنگ تھے، انہوں نے سیریا پر قبضہ کر لیا، اور بہت عرصے تک 1920 تک سیریا سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں شمولیت، سب کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بہت بڑی غلطی تھی، لیکن مجبوری بھی ہو گئی تھی، کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے۔ اور فرانس نے اور یو کے نے خفیہ معاہدہ کیا تھا سائیکوس پیکٹ، جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سیریا جو ہے وہ فرانس کے قبضے میں جائے گا، فلسطین لبنان جو ہے وہ برٹن کے قبضے میں جائیں گے، اور یہی ہوا 1920 میں فرانس نے سیریا پہ قبضہ کر لیا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے بڑا مارا فرانس کو بھی اور یو کے کو بھی، جس کے نتیجے میں انڈیپینڈنس مل گئی کس کو جناب؟ سیریا کو 1946 میں۔ لیکن کہانی میں ٹوئسٹ آیا جب 1948 میں اسرائیل بن گیا۔ اب ظاہر ہے اسرائیل کو بنایا تو زبردستی گیا تھا، اور جو فلسطینی مسلم تھے ان کو ان کی جگہ سے ہٹا بھی دیا گیا تھا۔ دیکھیں ایک بات سمجھ، میں کہتا ہوں ہر ریلیجن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، سارے ریلیجن قابل احترام ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے جو جگہوں پہ بہت ساری ہسٹری کو بہت توڑ موڑ کے بھی میں جو ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہے اس کی بیس سے بات کرتا ہوں۔ ہوا کیا کہ آپ کو اس بات سے قطع نظر کہ بھائی آپ کی پسند کیا ہے، جو ریلیٹی اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ عرب کنٹریز میں اور سیریا میں جنگیں ہوتی رہیں، 1948 میں بھی وار ہوئی، 1956 میں بھی وار ہوئی، اور 1958 اور 1961 میں سیریا، ایجپٹ اور یمن مل گئے اور ایک نیا ملک بنایا جس کا نام تھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، جس کے پریزیڈنٹ ایجپٹ کے صدر جمال عبد الناصر تھے۔ لیکن 1961 میں یہ ریپبلک ٹوٹ گئی اور سیریا دوبارہ الگ کنٹری بن گئی۔ 1963 میں باتھ پارٹی کی حکومت آئی سیریا میں۔ بتاتا ہوں، چلو باتھ پارٹی کی حکومت عراق میں بھی تھی، لیکن دونوں باتھ پارٹیز کی آپس میں دشمنی ہے، اور ویسے بھی عراق اور سیریا کی دشمنی ہزاروں سال پرانی ہے۔ لیکن بات سنیں، وہ قبائلی دشمنیاں انفارچونیٹلی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جس طرح ایجپٹ اور یمن کی ہے بڑی خطرناک، سیریا اور عراق کی ہے بڑی خطرناک، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ دشمنیاں آج بھی برقرار ہیں۔ اب 1970 میں حافظ الاسد کی حکومت آئی، اور ان کی رشیا سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے، 1973 کی جو وار ہوئی تھی اس میں بہت بڑی شکست ہوئی تھی سیریا کو اسرائیل کے ہاتھوں، اور گولان ہائٹس ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لیکن پھر حافظ الاسد نے سیریا کو کافی اسٹرانگ کنٹری ملٹری وائز بنا دیا۔ ایئر 2000 میں حافظ الاسد کی ڈیتھ ہوئی۔ اب حافظ الاسد نے اپنے بڑے بیٹے کو ٹرین کیا تھا فیوچر پریزیڈنٹ کے طور پہ، لیکن وہ حافظ الاسد کی موت سے 6 مہینے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب بشار الاسد کو پریزیڈنٹ بنانا چاہا، اور جب یہ میں خود اس وقت اسٹوڈنٹ تھا تو اسی وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس میں والی کیپیبلٹیز نہیں ہیں جو اس کے باپ میں ہیں، تو یہ آگے چل کے سچویشن خراب ہونی ہے، اور وہ سچویشن خراب ہوئی، اور ہوتے ہوتے اتنی ہو گئی کہ یہ موجودہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ۔ اب ہوا کیا کہ بشار الاسد حکمران تو بن گئے تھے، لیکن سیریا میں بہت سارے ایتھنک گروپس بھی ہیں، بہت سارے ریلیجیس گروپ بھی ہیں، مسلمس بھی رہتے ہیں وہاں پہ، اور
بڑی دلچسپ بتاتا ہوں. جو ہم کہتے ہیں جو ہمارے 73 فرقے ہیں مسلمز میں یا 173 فرقے کرسچن میں، ظاہر ہے باقی دنیا میں تو ایک دو یا تین فرقے آپ کو ملتے ہیں، لیکن اگر آپ سیریا اور لبنان جائیں تو مسلم کے بھی سارے فرقے مل جائیں گے اور کرسچن کے بھی سارے فرقے مل جائیں گے. بہت ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے مذاہب کے لوگ بھی ہیں جن کا شاید لوگوں نے نام بھی نہیں سنا. تو حافظ الاسد میں کیپیبلٹی تھی، اس نے سب کو ساتھ رکھا ہوا تھا. ایون لبنان کی حفاظت کے لیے اپنی 5 لاکھ فوج بھی بھجوائی ہوئی تھی. لیکن بشار الاسد کی کمزوری اسی وقت ظاہر ہو گئی جب امریکن پریشر پہ لبنان سے انہوں نے اپنی فوجیں نکالی. دیکھیں ایک وڈرا کا مطلب ہوتا ہے مسلسل وڈرا ہونا. پالیٹکس کے کھیل میں ایک وڈرا پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. اب دیکھیں جب 2011 آیا اور حسنی مبارک کے خلاف بغاوت ہوئی جو کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے بڑے بڑے جتنے لیڈرز تھے دنیا کے، ان سب کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی. اور بشار الاسد کے خلاف بھی شروع ہو گئی. جولائی 2011 میں فری سیرین آرمی FSA، جس نے اپوزیشن کی ساری جماعتیں کی. میرے بھائی یہ بغاوت کامیاب بھی ہو جاتی، لیکن دو بڑی طاقتیں امریکہ اور رشیا نے یہاں اپنا اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا. امریکہ وہاں کی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا تھا اور بشار الاسد کی گورنمنٹ کو رشیا سپورٹ کر رہا تھا. رشیا اگرچہ سپر پاور نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال ایک منی سپر پاور تو آج بھی ہے. اور ولاڈیمیر پوٹن کے بننے کے بعد دوبارہ سپر پاور بننے کی کوششیں بھی کر رہا ہے چائنا کے ساتھ میں. لیکن تو اب رشیا کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ایک ایک کر کے سارے اتحادی ختم ہو رہے تھے کہ کسی طرح سے بشار الاسد کی گورنمنٹ بچائیں. اب امریکہ وہاں کی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت تو یہ کہ رشیا امریکہ دونوں مسئلہ سالو کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. امریکہ چاہتا تو وہاں کی اپوزیشن کو جتا سکتا تھا، اتنی پاور تھی، لیکن وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ سول وار چلتی رہے اور کبھی ختم نہ ہو. اسلحہ تبھی تو بکتا ہے بڑی طاقتوں کا. نتیجہ یہی ہوا کہ وہاں کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. 2014 میں پھر انٹری ہوئی ISIS، جس کو داعش کہتے ہیں. القاعدہ سے ایک گروپ الگ ہوا، پھر اس گروپ سے بھی ISIS الگ ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عراق اور سیریا کے بہت بڑے علاقے پہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور انہوں نے ایک نام رکھا اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا یا لیوانٹ. اوکے جی. اب رشیا امریکہ انوالو تو تھے، لیکن 2015 میں رشیا ڈائریکٹ انوالو ہوا کہ اس نے اپنی بہت بڑی فوج بھیج دی، جس نے فری سیرین آرمی کے ٹھکانوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور وہاں عام پبلک رشیا کے اٹیک سے بہت مری، لاکھوں لوگ مارے گئے. اور جو وہاں کے پناہ گزیر ہیں 36 لاکھ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں صرف ترکی میں آج موجود ہے، اور یورپ میں بھی موجود ہے. 50% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے سیریا کی، وہ سیریا چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی. اب دیکھیں یار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اگر آپ کبھی ان کے پکس دیکھیں، کسی کا چہرہ پھٹا ہوا ہے، کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے، بہت افسوس ہوتا ہے یہ سچویشن دیکھ کے. اور یہ سچویشن کریٹ کرنے والے صرف جو تھے بڑی طاقتیں، اور خود سیریا کے لیڈرز اس کے لیے رسپانسبل تھے. جو معاملات آپس میں طے کیے جا سکتے تھے اس میں انٹرنیشنل طاقتیں شامل ہو گئیں، پڑوسی کنٹری شامل ہوئی. اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک جو سچویشن ہے سیریا کی، وہ دیکھ کے یہ صرف دکھ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کتنے بچے ایسے ہیں جو یتیم ہوئے، اور ایک بچے نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا. یہ بڑی فیمس ہوئی تھی ویڈیو. تو لیکن اس کے بعد کووڈ-19 نے جو تباہی مچائی ہے وہ ساری کی ساری دنیا کے سامنے ہے. اب ایک اہم علاقہ تھا الیپو، جی ابھی تک سیرین گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں تھا، یہ وہاں کی اپوزیشن کی قبضے میں تھا، آج بھی ہے. اور جتنے گورنمنٹ کے باغی ہیں انہوں نے یہیں پہ پناہ لے لیا. اب یہاں پر بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، عام معصوم شہری بھی ہیں، لیکن رشیا کے جہاز یہاں آج بھی بمبارڈمنٹ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مارتے رہتے ہیں. اور USA والے کیا کرتے تھے؟ وہ سیرین گورنمنٹ کو مارتے تھے. اب دیکھو چاہے سیرین گورنمنٹ کے لوگوں کو USA مارے، رشیا وہاں کی اپوزیشن کو مارے، یہ کیوں نہیں سوچ رہے سیریا والے کہ مر سیرین پبلک رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹارگیٹ انڈائریکٹلی امریکہ رشیا آپس میں کیوں نہیں لڑے؟ نہیں لڑا نہیں. لیکن ایک جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کے سپورٹرز کو مارتا ہے، ایک وہاں کی اپوزیشن کو مار رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ بینڈ بالکل بچا ہوا ہے وہاں کی بیچاری عوام کا. امریکہ نے صحیح معنوں میں انٹرسٹ دی اس معاملے میں 7 اپریل 2017 میں، اور کردز جو کہ سیریا میں، ترکی میں، عراق، ایران، آرمینیا سب جگہوں پہ پھیلے میں، ان کا استعمال کیا، اور ان کی مدد سے، کردز کی مدد سے
وہاں پہلے ISIS کو ختم کرا، اور دیکھیں مہروں کا کیا استعمال کیا. اب اصولاً تو امریکہ کو کرد کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ کرد نے ساتھ دیا، لیکن جیسے امریکہ کا کام نکلا امریکہ نے اپنی فوجیں بھی وہاں سے نکال دی. اب ہوا یہ کہ جو کرد تھے یہ ترکی کے علاقوں پہ بھی حملہ کرتے تھے، چنانچہ ترکی کی انٹری ہوئی لاسٹ ایئر، اور انہوں نے اپنی فوجیں وہاں پہ داخل کی اور 50 کلومیٹر کا ایک سیف ایریا بنا دیا، اور الیپو میں جو لوگ تھے ان کی حفاظت کے لیے ترکی آرمی آئی، لیکن رشیا نے کچھ ترکی فوجی مار دی. اب دیکھیں رشیا ترکی کے تعلقات بھی بڑے عجیب چل رہے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس سے لے کے 2015-16 تک بھی دشمنی تھے کیونکہ ترکی نے امریکن کیمپ جوائن کیا ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے ترکی سیکولرزم چھوڑ کے اسلامائزیشن کے قریب آتا رہا، ویسے ویسے امریکہ سے ترکی کے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، یورپ سے ترکی کی دوری بڑھتی چلی گئی، اور ترکی کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا رشیا کی طرف دوستی کا. یہی وجہ ہے کہ رشیا کا بھی ایک طیارہ ترکی نے مارا، رشیا نے ترکی کے خلاف کارروائی نہیں کی. ترکی کے کچھ فوجی رشینس جہازوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن بہرحال معاملات نیگوشیشن پہ پہنچ گئے. ترکی نے S-400 بھی ابھی رشیا سے لیا ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے بڑا شدید اعتراض ہوا. اب دیکھیں یہاں کا مسئلہ حل کیسے ہو. وہاں کی گورنمنٹ ان لوگوں کو الاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے جو چھوڑ کے گئے، کیونکہ وہ زیادہ تر گورنمنٹ کے مخالفین ہیں. اب وہاں کی اپوزیشن بھی ایک نہیں ہے، 74 پارٹی ہیں اپوزیشن میں، اور کسی کا آپس میں تعلق نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں. اور میرے بھائی بات یہ ہے کہ لڑوا کون رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. صلح کوئی نہیں کروانا چاہ رہا، حالانکہ صلح کروانا چاہیں تو بہت آسان ہے، چند دن میں کام ہو سکتا ہے. تو بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کا مسئلہ سولو کرائے اور وہاں کے ریفیوجیز اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے جائیں.